نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے گھر والے حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان سب کو بہت مبارکباد، اور وہ لوگ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں نیک تمناؤں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد از جلد اس گھر کی زیارت نصیب کرے اور ہم سب بھی حج کے لیے وہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے سبب ہمیں یہ نیکی انعام میں ملے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے ہم بہت ساری گفتگو سنتے پڑھتے اور اپنے بزرگوں سے بہت سارے واقعات سنتے چلے آئے ہیں۔ وہ واقعات کہ جن کو سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر پہلا قتل کب ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی، وہ کون تھے کہ جن کی وجہ سے ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ جس کے بعد تدفین کا سلسلہ بھی سامنے آیا۔ وہ تمام چیزیں جاننے کے لیے کہ زندگی کی ڈگر کس طرح چینج ہوئی، زندگی میں وہ تمام چیزیں کس طرح سے شامل ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی آدم یعنی آدم زاد نہ تھا، اور اس کے بعد زندگی کی یہ تبدیلی اور تبدیلی کے بعد تبدیلیوں پہ تبدیلیاں کس طرح آئیں۔ وہ دو بھائی جن کے نام آپ اور ہم حابیل اور قابیل کے نام سے جانتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آج انہی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میری پہچان میں ہم جان سکیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میرے معزز مہمان، ان کی جانب چلوں گی۔ اس سے پہلے کہ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹا جائے، ایک آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پروگرام میں ضرور شامل ہو جائیے گا، اور اس نیت سے کہ آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں، کیا سمجھنے جا رہے ہیں۔ زندگی کی ابتدا ہے اور اسی میں انتہا کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ابتدا کروں گی اپنی پہلی مہمان سے، آئیے ملاقات کرتے ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور انہی کے ساتھ موجود ہے میرے پروگرام میں پہلی بار، لیکن ویسے آپ نے ان کو بہت بار سنا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ کنیز فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ، حابیل اور قابیل۔ روئے زمین پر خاندان کی ابتدا کا احوال، جیسے میں نے گفتگو میں شروع میں بھی کہا کہ جو الہامی کتابوں سے اور قرآن حکیم فرقان مجید سے ہم تک پہنچا۔ بسم اللہ کیجیے نا۔ شکریہ سارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں 9 صورتوں میں کیا۔ سورہ بقرہ میں جب اللہ رب العزت نے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا تو فرمان الہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق کر دیا تھا۔ یہ زمین و آسمان کو وجود مل چکا تھا، اور اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا اور اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کیا، تو آپ لفظوں پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں آپ کا آنا یہ طے شدہ تھا۔ آپ خلیفہ فی الارض تھے، زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، اور آپ ہی سے افزائش نسل ہونی تھی۔ بے شک۔ خیر وہ پورا واقعہ جو سورہ بقرہ میں مذکور ہوا، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں، سورہ یاسین میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مائدہ میں، تو بہت ساری 9 صورتوں میں یہ ذکر آیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا وہ پورا فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر فرشتے انہیں سجدہ کرتے ہیں، گویا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر بھی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہیں، مسجود الملائکہ بھی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ پہلے پیغمبر بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ بے شمار فرامین اس پر موجود ہیں کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آپ کے جوڑے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، کہ اس کا بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ان سے ان کی زوج کو بنایا گیا۔ آپ نے دوسری کتابوں کا بھی حوالہ دیا، جیسے تو بائبل میں یہ آیا کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، لیکن یہ بات جب تک قرآن اور احادیث سے کنفرم نہیں ہوتی ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ آپ ہی نوع سے، آپ ہی جنس سے آپ کا ایک جوڑا بنایا۔ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں جنت میں رہے، اس کے بعد شیطان نے انہیں بہکایا۔ درخت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں رکھی ہوئی تھی۔
اب فرشتے نافرمانی سے پاک ہیں، مگر انسان کے اندر یہ صفت رکھی اللہ نے کہ وہ جب غلطی ہو جائے تو وہ نادم ہو جائے. تو اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ انسان کی ابتدا ہو تو اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو جب وہ زمین پر جائے. تو بہرحال انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا اور اس کے بعد آتا ہے کہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس خاندان کی ابتدا ہو رہی ہے تو جنت سے ہو رہی ہے. جنت میں ہی آپ دونوں کا نکاح پڑھایا گیا ہے، اور بہت سی روایات موجود ہیں کہ آپ کے نکاح کا جو حق مہر رکھا گیا وہ درود پاک رکھا گیا. سبحان اللہ. اور وہاں عرش پہ اور جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا نام گرامی اللہ کے نام کے ساتھ متصل دیکھا. بہرحال جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اور اما حوا کو جدہ میں اتارا گیا. 300 برس تک بعض روایات میں ہے اور بعض میں ہے کہ 200 برس تک حضرت آدم علیہ السلام نے حیا کے مارے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا. آپ روتے رہے، مسلسل آپ آنسو بہاتے رہے کہ میں نے یہ کیا خطا کی، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم کو ہم نے کلمات توبہ کے سکھائے اور پھر انہوں نے توبہ کی. اور وہ الفاظ بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. اس کے بعد ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوتی ہے جو آج تک حج کا مرکز ہے، مرکزی رکن وہاں ادا ہوتا ہے. تو وہاں پہلی دفعہ عرفات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ پہچان لینا. وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا، توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بھی تعمیر کیا. پھر اما حوا 20 مرتبہ ماں بنی جن سے اب افزائش نسل ہو رہی ہے. مخلوق انسانی نے چونکہ زمین پر پھیلنا تھا اور اللہ رب العزت نے چونکہ فرما دیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تو ساری نسل انسانی نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہی بیٹے اور بیٹیاں ہونی تھی. تو اس لیے اما حوا 20 مرتبہ ابن جریر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ آپ ماں بنی اور ہر مرتبہ آپ کا جڑواں بچے ہوتے تھے. آپ کا پہلا بیٹا قابیل تھا اور جڑواں بچے ہوتے تھے تو ان کی شادی جو ہے وہ دوسرے جڑواں سے کی جاتی تھی. تو اس طریقے سے ان کو آپس میں ان کو زوجیت میں منسلک کیا جاتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 برس تک زندہ رہے اور اس دوران آپ نے تقریباً 4 لاکھ نفوس کو اپنی حیات میں دیکھا. اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قمری سال، یہ شمسی سال بنتے ہیں اور قمری سال 957 سال بنتے ہیں. 43 ایئرز آپ نے جنت میں گزارے تھے. تو پورے 1000 برس حضرت آدم علیہ السلام حیات رہے یعنی ایک طرح سے. اور اس وقت آپ نے اپنی جو اولادیں دیکھی وہ تقریباً 4 لاکھ نفوس تھے جو زمین پر پھیل چکے تھے. اور آپ کی آخری جو بیٹا ہوا اس کا نام عبد المغیث تھا. پہلا قابیل اور پھر عبد المغیث. اور آپ کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی. بالکل بے شک. اور یہ ہے وہ زندگی کی ابتدا جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج ہم بات کریں حابیل اور قابیل کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں ہم جانیں گے آج ابھی، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پہلا قتل ان 2 بھائیوں کے درمیان ہوا. کیسے ہوا، کیوں ہوا، از روئے قرآن و توریت اس کی کیا ہمارے پاس اصلیت موجود ہے، اس کا کیا ہمارے پاس جو ہے شواہد موجود ہیں. ان تمام باتوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنیز فاطمہ، ان کی جانب چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کہ خاندانی نظام کی ابتدا جو زندگی میں ہوئی وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انہی کو زمین پر افزائش نسل کے لیے منتخب فرمایا. تو آپ کی جو سب سے پہلی اولاد تھی وہ قابیل اور اقلیمہ تھے، اور جو سب سے آخری اولاد تھی وہ عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی. اور حضرت شیث علیہ السلام جن کو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت عطا ہوئی، وہ حابیل کے 130 برس، یعنی جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 130 سال تھی تو سیدنا شیث کی ولادت ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد نبوت بھی حضرت شیث علیہ السلام کو عطا ہوئی. حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحف نازل ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے انوش کو مقرر کیا اور اس کے بعد ان کی نسل آگے چلی. پھر سیدنا ادریس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت شیث علیہ السلام کے بعد پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تھے اور ادریس علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس طرح نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور افزائش نسل انسانی بھی ہوتی رہی.
لیکن حابیل اور قابیل کے مابین جو ایک معاملہ ہوا، جو قتل ہوا، وہ کیوں؟ سب سے پہلی اولاد سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ قابیل اور اکلیمہ تھے، اور جو ان دونوں کے درمیان تنازع تھا وہ اس بات پر تھا کہ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک حمل سے جو ہے وہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، اور دوسرے حمل سے جو بچے پیدا ہوتے ان کا نکاح پہلے حمل والے لڑکے سے اس لڑکی کا ہو جاتا، اس طریقے سے نکاح ہوا کرتا تھا۔ تو قابیل کی جو بہن اکلیمہ تھی اس کا نکاح حضرت حابیل سے ہونا تھا، لیکن چونکہ اس کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جب حابیل نے اس سے نکاح کا ارادہ کیا تو قابیل نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں، تو اس پر دونوں کے مابین جب تنازع ہوا اور جھگڑا جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو جب دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے ان کا پیشہ جو ہے وہ مویشی وغیرہ پالنا تھا، انہوں نے ایک فربہ بکری کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل کا جو پیشہ تھا وہ زراعت تھا، اس نے گندم کی قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، تو جس پر قابیل کے دل میں حابیل سے متعلق حسد پیدا ہوا، اسی حسد کی بنا پر اس نے دشمنی کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کا قتل کرنا چاہا، جسے قرآن کریم نے بھی جو ہے وہ قربانی کے ذکر کو بھی بہت مفصل بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل، کہ جب ان دونوں نے قربانی کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک کے فتقبل احدہما، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، لم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو اس نے جب قابیل نے حابیل پر حملہ کیا اور قتل کا ارادہ کیا تو قرآن کریم میں ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں، چونکہ یہ تفصیلاً جواب سننے والا ہے اور لوگوں کے لیے یقیناً یہ بات آج علم کے حوالے سے بہت ایک علمی ذخیرے میں اضافہ ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، پروگرام میں وقت ہے آپ سے کچھ دیر کی دوری کا، یعنی ایک بریک کا۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج جب ہم اس نفسہ نفسی کے عالم کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جب زندگی کی ابتدا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ پہلا قتل ہوا حابیل اور قابیل کے مابین، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی وجہ کیا بنی اور کس طرح سے حسد نے آن گھیرا اور کس طرح سے وہ برائیاں کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جس طرح کنیز فاطمہ نے بات کو آگے بڑھایا، میں اسی بات کو لے کر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی کی طرف آ رہی ہوں، اور جہاں تک کنیز نے ہماری بات کو پہنچایا تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جواباً جو حملہ تھا بھائی کی طرف سے نہیں ہوا اور انہوں نے اس حملے کا انکار کیا، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں شہریش، جب اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہی دونوں بھائیوں کے مکالمے کو کہ لئن بسطت الیہ یدک، کہ اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا قتل کا تو میں تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ لفظوں پر غور کریں تو اس پر 3 مسائل جو ہیں فقہی طور پر بھی سامنے آ جانے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی آپ کے قتل کا ارادہ کرے تو ان کا جواباً یہ کہنا کہ میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہیں قتل کروں۔ یعنی ایک برائی قتل جیسا سنگین جرم کا ارادہ کر رہا ہے، اب اس کے کان میں بھی پڑ گیا تو دوسرا اس کے جواب میں ایسا ارادتاً نہ کرے، اور اگر کوئی حملہ کرے تو جواب میں اپنا دفاع کرنا فرض ہے اس بندے پر شریعت کی روح سے، واجب ہے اس پر کہ وہ کوئی حملہ آور کوئی حملہ کرے تو یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے اس کے آگے بیٹھا رہے۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایسا گناہ عظیم نہیں کیا کرتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر جب یہ واقعہ ہوا قربانی کا، یہ قربانی کا جب واقعہ ہوا تو پروگرام میں بھی ایک کام ہوا ہے اور وہ کیا ہوا آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی حمیرہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، پہلا کوسچن یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا تھا؟ سجدے کی اقسام کے حوالے سے بتا دیں کہ کسی کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اس حوالے سے۔ اچھا، اگلا کوسچن یہ ہے کہ علم اسما کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اس کے حوالے سے بتائیے۔ اور آخری کوسچن میرا یہ ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا تو کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے تو اس کو اس کا حصہ پہنچتا ہے، جو بھی کوئی شخص غلط کام کی ابتدا کرے گا
تو کیا قیامت تک اس کو غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کو بھی حصہ پہنچتا رہے گا، اور جو اچھا کام کرے اور اس کو اچھا کام کرنے کے حوالے سے بھی نفع پہنچتا رہے گا؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیجیے گا. بہت بہت خوبصورت سوال، تینوں سوال بہت اچھے. بہت شکریہ میری بہن عمیرہ ملتان سے شامل ہوئی، اور ان کے 3 سوال ہیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا فرشتوں نے جو انسان کو سجدہ کیا اس سجدے کی قسم کون سی ہے، یعنی سجدے کی اقسام کے بارے میں. سوال نمبر 2 ہے علم اسما کسے کہتے ہیں. سوال نمبر 3 کہ قابیل اور حابیل کا جس طرح قتل ہوا بتایا انہوں نے کہ وہ قتل کیے گئے، تو جو کچھ انسان زندگی میں کرتا ہے یعنی برا کرے تو کیا اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور اچھا کرے تو کیا وہ بھی مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا. یہ تینوں سوال ہیں جو میں نے ایک بار دہرا دیے. اور بھی کوئی پروگرام میں شامل ہونا چاہے تو اپنے سوالات شامل کر سکتا ہے. ابھی ہم جواب کے بقیہ حصے کی جانب. جی اسی سوال جو میں کنٹینیو کروں اسی کو، وہ بات ہو رہی تھی کہ قتل کے حوالے سے کہ جب انہوں نے قربانی کو پیش کیا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آتی تھی اور قربانی کو نگل جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. تو اب جب ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کی، تو قابیل نے کہا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو جواب میں حابیل نے کہا کہ قربانی صرف متقی لوگوں کی قبول کی جاتی ہے. تو اس پر پھر نے بعض روایات میں آتا ہے کہ لوہے کا ٹکڑا اٹھا کر مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور حابیل جو ہے وہ قتل ہوئے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سوتے میں ان کے سر پہ پتھر مار کر انہوں نے کچل دیا سر کو، اور بعض میں ہے کہ گلا گھونٹ کر. یہ 3 روایات موجود ہیں کہ اس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. یہ زمین پر پہلا خون تھا جو گرا، پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے بھائی کا کیا، ایک شیطانی اس شکنجے میں آ کر، کیونکہ شیطان بھی زمین پر اترا تھا اور وہ بھی مسلسل استاق میں تھا تو پہلا بڑا بیٹا ہی اس کا شکار ہو گیا. جی کنیز آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں کہ جس طرح سے قتل کے حوالے سے سلسلہ چل رہا تھا اور آپ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہی تھی، اس پر کوئی بات باقی ہے، مزید باقی ہے کوئی بات؟ ٹھیک ہے ہم سوال آگے بڑھا لیں اب. ٹھیک ہے جی. انسانی فطرت کی وہ کون کون سی خامیاں ہیں کہ جو انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں؟ کہ انسانی فطرت کی وہ برائیاں ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں. غصہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، دوسرے انسان پر جو ہے وہ بڑائی چاہنا ہے، دھوکہ دہی ہے، امانت میں خیانت ہے. اس طرح وہ تمام برائیاں جن سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں حرام قرار دیا ہے. اب حدیث پاک ہے واضح، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال، اس کا عزت آبرو حرام ہے. اور ہر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لیکن زبان اور ہاتھ سے عموماً برائیاں زبان سے ہوتی ہیں. زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. یہ تمام وہ برائیاں ہیں کہ جو انسان کو دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہیں. بے شک. کیونکہ اگر ہم یہاں کسی کی برائی کر رہے ہیں اور پھر وہ برائی اس تک پہنچ گئی ہے، اگرچہ وہ خامی اس میں موجود ہے تو وہ غیبت کہلا رہی ہے، اگر موجود نہیں ہے تو وہ تہمت کہلا رہی ہے، دوسرے انسان تک پہنچی ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو یہ تمام وہ معاشرتی برائیاں ہیں کہ جن کے مختلف طریقے سے پھیلنے کے سبب معاشرے میں جو ہے وہ برائی کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجتاً بات جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے. لوگوں میں برداشت، تحمل، صبر کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے اور برائیاں جو ہے وہ فروغ پاتی جا رہی ہیں. تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکے تاکہ معاشرے میں بہتری اور رہنمائی کا ایک سبب بنے، نہ کہ معاشرہ مزید بے راہ روی اور برائی کی طرف چلا جائے. اچھا ایک اور بھی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ان کو قابیل کو حابیل جب انہوں نے قتل کر لیا تو اس کے بعد ایک احساس ان کے درمیان میں آیا تھا، ان کے دل میں ایک احساس آیا تھا. میں چاہوں گی اس احساس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے اور تدفین کا جو سلسلہ شروع ہوا وہاں سے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے تھوڑا سا. ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حابیل اور جو اس نے قتل کیا تھا بھائی کا، وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ ابھی آپ کو بتائی گئی نا کہ پہلے تو نکاح کی وجہ سامنے آئی کہ مطلوبہ نکاح چاہ رہے تھے جن کا اپنی جو ان کے ساتھ جوڑا پیدا کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ حسد اور لالچ جو ہے وہ ان کو جو ہے سامنے اس بات کی وجہ بنی قتل کی. اور کوئی؟ ٹھیک ہے اوکے جی. حابیل اور قابیل کے قتل کی وجہ لالچ اور حسد بیسکلی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے لالچ کی کہ جو اچھی شکل و صورت کی خاتون ہیں وہ ان کو مل جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ حسد جو ان کے بھائی کی وجہ بھائی کے لیے ان کے دل میں پیدا ہوا. اچھا جی سوال کو مکمل میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی مکمل کر لیا جائے تاکہ ہم آگے کی جانب بڑھیں. جب قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو دفن کیسے کریں یا اس لاش کا کیا کریں. تو روایات مختلف ہیں اس حوالے سے. تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ جو ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس کو مستند قرار دیا ہے. جی ظلم کو کیسے چھپائے اسے مستند قرار دیا ہے کہ وہ 1 سال تک لاش کو جو ہے وہ کاندھے پر اٹھا کر گھومتے رہے
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ 2 پرندے آئے جو کوے کا ذکر ہے کہ 2 کوے آئے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار کر پھر جو ہے وہ اپنی چونچ کے ذریعے زمین میں گڑھا کھودا اور پھر اس کو کوے کو اس میں دفن کر دیا. تو اس کے ذہن میں مطلب یہ خیال پیدا ہوا اور اسے افسوس ہوا. قرآن کریم میں الفاظ ہیں کیف یواری کہ سوءۃ اخی، کہ اس کے دل میں جو ہے وہ یہ پیدا ہوا کہ میں یہ پرندے نے یہ کام کر دیا اور میں اس کام کو نہیں کر سکا. اور وہ تدفین کا جو ہے وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا. اور سب سے پہلا قتل جو کیا تھا زمین پر وہ قابیل نے کیا تھا اور سب سے پہلے مقتول جو تھے وہ حضرت حابیل تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا واپس آؤں گے آپ کی طرف. سجدے کی قسم جس طرح سے بتایا انہوں نے کہ فرشتوں نے انسان کو جو سجدہ کیا تھا اس کی قسم کیا تھی؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے عین مطابق وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے. تو جب اللہ رب العزت کا فرمان آ گیا تو اس حکم کی فرما برداری میں انہوں نے وہ سر کو جھکایا، وہ سجدہ کیا. تو یہ سجدوں کی جو قسمیں ہیں، اب امت مسلمہ پر وہ سجدہ تعظیمی ممنوع ہو گیا ہے. اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جاتا، صرف اللہ کو اور خانہ کعبہ کو وہ سمت اور وہ توجہ کی نماز کی سمت مقرر کر دی چونکہ اللہ نے، اس لیے اس طرف کرتے ہوئے ہم سجدہ کرتے ہیں مگر کرتے اللہ کو ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سے سن لیجیے گا. یہ بات میں نے اس لیے دوبارہ بلکہ ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کروا دوں گی تاکہ اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے کہ سجدہ تعظیمی اب نہیں ہے. اچھا یہ چونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ معاملات زندگی سب طے ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو سجا رہا تھا اور ان تمام معاملات میں چل رہا تھا. اچھا ایک اور سوال تھا ہمارے پاس علم اسماء کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کریم میں ذکر ہے وَعَلَّمَ علم الآدم اسماء کلھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اسماء مینز ہوتے ہیں نام، تو ناموں کا علم. تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی اور انہیں فرشتوں کے سامنے بطور نائب پیش کیا، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا، تو جب پیش کیا تو ان کو تمام اشیاء کے نام بھی سکھا دیے. تو ناموں کا علم یعنی جتنی بھی زمین پر اشیاء ہیں ان تمام کے نام، پیالہ یا پھر کپ یا اس طرح دیگر جو ضروریات کی اشیاء ہیں ان تمام کے جو ہے وہ نام سکھا دیے. تو علم الاسماء کا معنی ناموں کا علم. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں ٹھیک ہے. اچھا جی، قابیل اور حابیل کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ جو نیکی کرے وہ اس کو قیامت تک ملے گی اور جو برائی کرے اس کو کیا؟ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اب جو بھی زمین پر قتل ہوگا وہ اس کا بوجھ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا کیونکہ پہلا قتل قابیل نے کیا. تو ویسے بھی اب بعد میں بھی دیکھیں تو یہ نیکی کا بھی صدقہ جاریہ رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نیکی بھی آپ پھیلاتے جائیں، جو بنیاد رکھتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی گناہ یا برا کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس برائی اور گناہ کا بھی وہ حصہ اس کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات میرا آپ کو کلیئر ہو گئی کہ نیکی اور برائی جو بھی کی جاتی ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی ہو اس کا، جس نے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا، ہینڈ پمپ لگایا اور اس سے کوئی پانی پی رہا ہے تو جس نے وہ ہینڈ پمپ لگایا اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. اس کی تکلیف میں جتنے لوگ کریں گے وہ حصہ اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح سے برائیوں کا بھی سلسلہ ہے. جو کوئی برا کام کرے گا، اس کی ابتدا کرے گا، اس کے پیچھے کرنے والوں کو جو بھی وہ کر رہے ہوں گے اس کا حصہ اس تک پہنچتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی کسی بھی برائی سے. کرنا چاہوں گی کہ آج کل مطلب یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے جو کہ بیان بھی ہو چکی. تو آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مختلف برائیاں بھی ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں وہ نادانستہ طور پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور اس بارے میں انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے آنے والی نسلیں بھی اسے جاری رکھیں گی. اور بعض خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے وہ بری بری رسمیں ایجاد کر رہی ہوتی ہیں اور پھر رائج کرتی ہیں اسے فرض یا واجب کہہ کر مسلط کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کرنے کا گناہ بھی انہیں قیامت تک ملتا رہے گا. اگر کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کریں گی یا کوئی برائی ایجاد کریں گی اپنی طرف سے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں تا قیامت ملتا رہے گا. اگر کوئی غلط کام ایجاد کر کے جائیں گے اور پھر لوگ ہمارے پیچھے اس پر عمل کریں گے تو اس کا گناہ بھی گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، جس طرح ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. اور آج کل میں یہ کہنا چاہوں گی خواتین و حضرات اس وقت جو میری بات سن رہے ہیں کہ جہاں دیکھا دیکھی کے معاملات چل رہے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کی بات کو فوراً فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان معاملات میں بہت دھیان سے عمل کریں، بہت دھیان سے اپنے کاموں کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے گناہوں سے بچا سکے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی بچا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام میری پہچان جاری ہے. حابیل اور قابیل کے واقعے کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حابیل اور قابیل کے واقعے کو سننے کے بعد یقیناً ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کن برائیوں سے بچانا چاہتا ہے اور بار بار تاکید بھی کی جا رہی ہے. جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بھی تاکید جاری تھی، لیکن قابیل شیطان کی گرفت میں اس طرح سے آیا کہ پھر اس معاملے کو سمجھنے میں
تاخیر ہو گئی. اور جب تاخیر ہو جاتی ہے, کہتے ہیں نا گیا وقت ہاتھ نہیں آتا, اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, تو پھر ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے, اور خاص طور پہ شیطان کے شر سے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے شاہین بول رہی ہوں. جی شاہین, کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو جو حضرت اماں اور حوا تھے ان لوگوں کا کیا اس وقت تھا؟ مطلب ایک بیٹے کے ہاتھوں ایک بیٹا قتل ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا نا پھر اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, بالکل میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. بہت شکریہ شاہین. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. شاہین تھی ہمارے ساتھ لاہور سے. اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی جانب جاؤں, امتیاز بھائی سوال ہے ان کا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا ان کے الفاظ تھے اور کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ برتاؤ کیا؟ دیکھیے سر, ایک بات تو یہ کہ جب تک قرآن اور حدیث سے ہمیں ایگزیکٹلی جواب نہیں ملتا, یہ باقی اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا دونوں حج کے لیے گئے ہوئے تھے, اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ قتل ہوا. اور ایک روایت یہ پائی جاتی ہے کہ قابیل نے جب قتل کیا تو فوری طور پر اللہ کی طرف سے اس پر ظاہری جسمانی عذاب نازل ہو گیا کہ اس کی پنڈلی جو تھی وہ ران سے جڑ گئی تھی, اور وہ جدھر سورج جاتا تھا ادھر اس کا منہ گھوم جاتا تھا. تو ایک وہ ظاہراً ہی اس عذاب میں گرفتار ہو گیا. لیکن میں یہ پھر کہہ رہی ہوں کہ جس چیز کی سند قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ راستہ جس پر چل کر ہم اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو پہچان سکیں. واپس آؤں گی. پرسکون معاشرہ اور اسلام تو چونکہ پیغام ہی پیس کا دیتا ہے, تو وہ کون سے بنیادی پہلو ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت لازم ہیں؟ دیکھیں اسلام سلامتی سے ہے اور ایمان امن سے ہے. گویا اسلام کا پورا پیغام ہی محبت, اخوت, بھائی چارے, ہمدردی, غمخواری پر مبنی ہے. اور دیکھیں تو حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے حقوق اللہ پر بھی ترجیح دی, اور سورۃ الماعون میں خاص طور پر فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور دین کو جھٹلانے کا معیار کیا رکھا کہ وہ اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے, غمخواری نہیں ہے, وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتا, وہ یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا, وہ مسکین کو دھکے دے دیتا ہے, کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہا. یہ سب اعمال کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے حقوق العباد سے متعلق ہیں. آپ دیکھیں تو نماز کس لیے رکھی گئی کہ تم ملو ایک دوسرے سے, تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو دیکھو, ان کو سمجھو, ان کو شیئر کرو. دن میں 5 مرتبہ ایک دوسرے سے ملو. ہاں جی. تو اگر تم ظاہری سجدہ کرتے رہو اور تمہارے اعمال میں اور کردار میں اللہ کی محبت نہ آئے, اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ آئے, تو وہ سجدے بھی قبول نہیں کیے جاتے. پھر آپ دیکھیں تو روزہ کیا ہے؟ وہ بھی سراسر ہمدردی, غمخواری کا ایک نام ہے, صبر اور برداشت کا نام ہے کہ تم خود بھوک اور پیاس کو برداشت کرو تو تمہیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. گویا اسلام کا عبادات کا نظام ہے, معاشرتی ڈھانچہ ہے, سماجی ڈھانچہ ہے, وہ سیاسی ڈھانچہ ہے, یا آپ کسی بھی جہت کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو وہ سارے کا سارا امن اور سلامتی پر مبنی ہے. اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, قتل کو گناہ عظیم قرار دیا گیا, اور یہ فرمایا گیا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جو کسی جان کو قتل کرتا ہے یہ فساد پھیلاتا ہے زمین میں, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. گویا اس کے اندر انسانی خون کی حرمت ہی نہیں ہے, اس کو احساس ہی نہیں کہ انسان کن بلندیوں پر کھڑا ہے, اور اس نے ایک انسانی جان کو مار دیا. تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جان کے بدلے جان بھی قرار دیا ہے کہ پھر ایسے شخص کو قتل کا بدلہ قتل دینا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ انسان جب انسان سے محبت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے. اس کے اندر وہ قلب کی نرمی ہی نہیں آئی, اس کے اندر وہ رقت ہی نہیں آئی کہ وہ جو دوسروں کے درد اور دکھ کا احساس کر سکتی, تو پھر ایسا شخص مستحق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو ایک آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا فرمان کے والا کرمنا بنی آدم, کہ ہم نے سارے بنی آدم کو عزت بخش دی ہے. تو انسان کو اشرف المخلوق بنایا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ہیں تو ایک جنازہ آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلمان کا جنازہ نہیں. آپ فرماتے ہیں انسان تو ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت,
پیار درگزر فایت کا سبق دیتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور زندگی کے سارے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت خوبصورت بنائے ہیں، وہ خوشی ہو یا غم، لیکن اسلام ہمیں ہر جگہ پر محبت اور امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار لوگوں کی، عابد زاہد لوگوں کی یا متقی اور پرہیزگار لوگوں کی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی انسانیت سے متقی کا لفظ ہمارے کان میں پڑتا ہے، اور جہاں پہلی ہم آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی، تو متقی ہونا کیسا ہے، متقیوں کے لیے کیا مقام ہے، یا متقی ایک متقی شخص کی زندگی کیسی ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اس جانب۔ متقی جو ہے وہ تقویٰ سے ہے، تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس سے بچنا۔ اور متقی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے، متقی کہلاتا ہے۔ اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس گناہ پر نادم ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، تو وہ شخص جو ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ پھر تقویٰ کے مختلف درجات ہیں کہ آیا کون سا شخص جو ہے وہ متقی ہے، تو سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے جو ہے وہ اس سے پاک ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے، مسلمان ہو، اور اس کے بعد گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے اور فرائض ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، اور جو واجبات ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد کی بہت زیادہ تلقین ہے، اور اس میں حتی الامکان اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کرے ان کی ادائیگی کرنے کی، اور اگر کبھی کہیں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً نادم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو گناہ پر اصرار کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں، انسان سے گناہ سرزد ہوا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ متقین کی فہرست سے خارج ہو گیا، بلکہ فوراً توبہ کر کے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اور جو شریعت مطہرہ کو ناپسندیدہ کام ہیں جنہیں اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، ان تمام کاموں سے بھی اجتناب کرے جو شریعت کو ناپسندیدہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ بالکل۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی رضا والے اعمال کرے، اور دنیاوی امور جو ہے وہ ان سے بھی اجتناب کرے، یعنی ایسے امور جس سے انسان جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے، غفلت، لہو اور لعب والے کام، کھیل و کود، اس طرح کے مختلف کاموں میں مشغول نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بلکہ ہمہ وقت اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا رہے۔ یہ تقویٰ کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور متقین کی صفات میں سے اور صدیقین کا درجہ ہے، اور انہی سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو صدیقین ہیں وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ان کا جو ہے وہ حشر کیا جائے گا، بے شک، اور اللہ رب العالمین نے ان پر انعام فرمایا، اولئک انعم اللہ النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور متقی ہونا ایک انسان کے لیے کیسا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جب وہ عبادت کرتا ہے، جب وہ زہد اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا درجات رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان راستوں پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں آج حابیل اور قابیل کے واقعے کے حوالے سے، تو ان سے انسانیت کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، حابیل اور قابیل کا واقعہ ایک تو یہ کہ یہ ساری برائیاں انسانی فطرت میں پائی جاتی ہیں، جیسے جن کا ذکر ہوا ہے، حسد اور غصہ اور تکبر، تو ان سب کو دور کرنا ہے۔ اور جہاں انہوں نے فرمایا حابیل نے کہ بے شک اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہمیں سامنے رکھنا ہے، ابھی قربانی کرنی ہے کہ قربانی خوش دلی سے دینی ہے، اور خوش دلی سے دی گئی قربانی ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اگر ہمارا دل رنجیدہ اور غمزدہ ہوگا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور جب بات آتی ہے تقویٰ کے اس معیار کی، جہاں انہوں نے بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو متقی کی ایک بہت اچھا بیان کیا کنیز نے، تو میں اس میں یوں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ سیدھا سادہ لیں تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اسی کو ہم متقی اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عضو تقویٰ کی اس معیار کو حاصل کرے، ہماری آنکھ بھی، ہمارے کان بھی، ہمارا پیٹ بھی، ہمارا دل بھی۔ پھر اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس میں دونوں صفات رکھی ہیں، اس کے اندر قلب ہے جو نورانی ہو سکتا ہے، روح ہے جو نور کی طرف، نیکی کی طرف بلاتی ہے، اور انسان کا وجود مٹی سے بنا ہے، تو اس لیے مٹی جو ہے وہ اس کو دوسرے کاموں میں لگاتی ہے، انسان کو جانوروں جیسی صفات کی طرف لے جاتی ہے۔
جبکہ قلب اور روح جو ہے وہ اگر غالب آ جائے تو انسان نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. اور نفس تو ہر انسان کے پاس ہے، اور شیطان کو موقع ہی نفس کے ذریعے ملتا ہے کہ نفس کو وہ مشورے دیتا ہے جس پر انسان عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ایک عمل ہے کہ انسان سوچے کہ میرا نفس ہے اور اس کے اوپر شیطان نے قبضہ کر لیا، اور جب اس کا قبضہ ہو جائے تو پھر انسان سمجھ لیں کہ اپنے عمل میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے باوجود قابیل نہیں بچ سکے شیطانی اس بار سے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا ہے. اگر دل ذکر سے خالی ہو جائے تو شیطان اس کے اندر اپنی چونچ ڈال دیتا ہے اور غافل کر دیتا ہے انسان کو. تو پھر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کی اطاعت میں رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارے قلب کی نورانی قوت اور روح کی نورانی قوت بڑھے اور ہم ان نفسانی خواہشات پر ہم قابو پا سکیں اور ہمارے سارے اعضاء متقی ہو جائیں. آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت اچھا لگا اور بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت انداز گویائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس محفل کو قبول کرے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کرے. ناظرین، میرے مہمانوں نے یقیناً بہت خوبصورت انداز میں آپ تک یہ واقعہ پہنچایا. واقعہ حابیل قابیل تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ زندگی کی ابتدا تھی اور ابتدائی زندگی سے جو سلسلہ چل نکلا، جس طرح سے پتہ چلا کہ شیطان نے چونکہ ٹھان لی تھی اور وہ لالچ، وہ حسد اور وہ تمام چیزیں کس طرح سے نفس کے ذریعے قابیل کے دل میں آئیں اور کس طرح سے انسان جو ہے ایک رستے کی طرف چل نکلا کہ اب یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک اچھائی اور ایک برائی. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دو راستے ہیں، بیچ کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. یا اچھائی کی طرف چلے جاؤ یا برائی کی طرف چلے جاؤ. جو لوگ دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، یعنی ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر رکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ دو راستے دیکھیے. جب آپ کو دو راستے دکھائی دیں تو ان میں سے اچھائی کا راستہ چن لیجئے کہ وہی راستہ فلاح کا ہے اور وہی راستہ ہے کہ جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا. اور منزل تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، بڑوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں. تو کیوں نہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری عمر ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اتنی ہی محنت کی جائے، انتھک محنت کی جائے اور منزل کو پا لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہم سب کو وہ راستہ دکھائے کہ جو بھلائی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو میرے رب کو محبوب ہے، یعنی ہماری لگن اس طرف لگا دے جو میرے رب کو مقصود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا چاہنے والا، اپنا محبت کرنے والا، اپنا عاشق بنائے، اپنے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا آج کے لیے اجازت. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہی پر معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.